کل کراچی کے حالات بہت خراب تھے اور ہر طرف یہی ہاہاکار مچی ہوئی تھی کہ کہیں کراچی ڈوب نہ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کراچی ڈوبا نہیں ہے اور آج حالات قدرے بہتر ہیں۔ جو کراچی کی بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پر پانی کم ہو گیا، کہیں پہ پانی بالکل نہیں ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جو رہائشی علاقے ہیں، خاص طور پہ جو متوسط طبقے کے اور غریب طبقے کے علاقے ہیں، وہاں پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے۔ لیکن سوال یہی ابھی تک ہر جگہ پہ یہی سوال ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر بھی تھوڑی سی ہم نے پریشانی جو ہے وہ دیکھی ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کراچی ہے پاکستان کی اقتصادی شہرک۔ تو اگر ہم اپنی اقتصادی شہرک کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہماری جو معیشت ہے وہ آگے کیسے بڑھے گی۔ تو لہذا جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف ایک شہر پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہم اس شہر پہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی بیک بون ہے۔ تو آج جو کراچی کے حالات ہیں آج بھی کافی خراب ہیں، لیکن آج کچھ وفاقی وزراء جو ہیں اور حکومت کے نمائندے ہیں وہ آج کس قسم کے بیانات دے رہے تھے، ان کی ترجیح کیا تھی جو بیان بازی ہو رہی تھی، ذرا دیکھیں۔ نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف انہیں لایا جائے۔ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ موجودہ حکومت کا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ کراچی کو بچانا ہے یا نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی مسئلے ان کے لیے اہم ہوں، لیکن آج کے لحاظ سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ کراچی کو ملنی چاہیے۔ ایک وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب، انہوں نے آج کراچی کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا۔ کل وہ کہتے ہیں میں بدین جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی بڑے حالات خراب ہیں۔ تو اگر علی زیدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تو پوری حکومت کی ترجیح جو ہے وہ کراچی اور سندھ ہونا چاہیے۔ تو اس پر آج گفتگو کے لیے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر خوش بخش شجاعت صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، جناب ناصر حسین شاہ صاحب کراچی میں موجود ہیں، سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات، اور جناب عالمگیر خان صاحب جو کراچی سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز عالمگیر خان صاحب آپ سے کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا کراچی کی صورتحال کل اور پرسوں کی نسبتاً کچھ بہتر آپ کو نظر آ رہی ہے یا ابھی بھی کچھ آپ کو حالات پر تشویش ہے؟ دیکھیں مین شاہراہوں سے تو پانی اتر گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو کچی بستیاں ہیں، جو نالے ندیوں کے قریب آبادیاں ہیں، وہ کافی زیادہ متاثر ہیں، اور وہاں مختلف این جی اوز اور وہ ریلیف ورک کر رہی ہیں۔ میں خود ابھی ملیر ندی کا جو بند ٹوٹا تھا وہاں سے آیا ہوں۔ وہاں آس پاس کی بستیاں جو غریب کچی آبادیاں ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہیں، ان کا راشن، ان کی آمد و رفت، ہر چیز متاثر ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ آج مین شاہراہوں سے پانی سوکھ گیا ہے، لیکن یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے، یہ کوئی کرونا وبا تو نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی بار آئی اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے نپٹا جائے۔ یہ ہر سال کا یہی معاملہ ہے۔ ہر سال پہلے سے این ڈی اے میں نے آپ کو اربن فلڈنگ کی ایمرجنسی کا کہہ دیا تھا کہ خطرہ ہے اربن فلڈنگ کا۔ آپ نے کیوں پرو ایکٹیولی اس کے لیے اقدامات نہیں لیے؟ کیوں میجرز نہیں لیے گئے؟ ڈرینیج، یہ آپ میر صاحب 38 نالے جو ہیں یہ انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کی، ہم نے کوئی اس میں بہتری نہیں کی، بلکہ بگاڑ پیدا کیا۔ ارد گرد کچی آبادی انکروچمنٹ کروائی، ہم نے وہاں کچرا پھینکا، ان نالوں کو چوک کیا، وہی کچرا ڈرین آؤٹ ہوتا سمندر میں، سمندر کی سپیشیز خراب ہوتی۔ اور یہ سب پچھلے 12 سال سے، 12 بھی نہیں میں کہوں گا 30 سال سے جو حکومتیں یہاں تھی ان کی زیر نگرانی، زیر اثر اس شہر کا بیڑا غرق کیا۔ اور آج یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی یہ سڑکوں پر اس کچرے اور پانی اور فضلہ کی نظر میں یہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی کارکردگی شہر کی سڑکوں پر۔ اچھا، آپ نے ماضی کا ذکر کیا ہے تو خوش بخش شجاعت صاحبہ، یہ ایک اخبار کی خبر ہے، یہ اگست 2007 کی ہے، رین ہیوک ان کراچی 21 ڈیڈ۔ تو 2007 میں بھی اتنی زیادہ بارشیں ہوئی تھیں کہ 21 لوگ ایک دن میں جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو یہ جس طرح کہ عالمگیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، ہر سال ایسے۔ کیا وجہ ہے کہ کراچی میں کوئی ایسا سسٹم نہیں بن سکا کہ بارش سے ہونے والی تباہی کو روکا جا سکے؟ حامد صاحب، مرزا غالب سے معذرت کے ساتھ میں کچھ کہنا چاہوں گی آپ سے۔
رکھیو حامد مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج پھر دل میں میرے درد سوا اٹھتا ہے۔ اچھا دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نے 2007 کی بات کی، ابھی عالمگیر صاحب 30 سال کی بات کر رہے تھے۔ میں اگر بات شروع کروں وہاں سے جب کراچی بنا، 12 لاکھ کی آبادی تھی اس وقت جب کراچی 1947 میں یہاں عالم وجود میں تھا موجود۔ اس کے بعد اس کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ 73 میں ہم نے جب کھو دیا اپنا آدھا حصہ تو وہاں سے بھی نقل مکانی ہوئی۔ اس کے بعد پھر افغان مہاجرین کی آمد ہوتے ہوتے اور پھر اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 کروڑ کی آبادی ایسی جگہ لے کر بیٹھے ہیں جہاں انفراسٹرکچر پہ اور ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے بھی ابھی جو الفاظ بولے ہیں سنتے سنتے یہ ازبر ہو گئے کہ معاشی ہب ہے اور ہماری شہرگ ہے۔ ہم تو بہت سی چیزوں کو شہرگ کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ شہرگ ہماری ہم سے کٹ کے دور ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس کی آبادی اتنی بڑی ہے اور اس کا احاطہ اتنا بڑا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایک علیحدہ حصے کی حیثیت سے اس پہ کام ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ پورے صوبہ سندھ پہ کام کر رہے ہیں، کراچی بھی ڈوبا، ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، تو ابھی اسی انتظار میں ہے سب کہ یہ ڈوبا تو نہیں کراچی، آج اس کی بڑی شاہراہیں صاف ہو گئی۔ لیکن دیکھیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا چاہیے۔ دیکھیے جب آپ کے گھر میں بھی جب 2 کمروں کا گھر ہے اور ایک فیملی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ان کی شادی ہو گئی، اب ان کے لیے کمرے چاہیے، آپ کو گھر میں اپنے جگہ بنانا ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس شہر کو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ سب کے سب اس سے کماتے، تو دیکھیے کماؤ پوت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، ہماری شہرگ ہب ہے، لہٰذا ہم اس کی تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو نوچ کے کھاتے بھی رہتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ عجیب کماؤ پوت ہے، یہ ایسا کماؤ پوت ہے جس کو اس کا پیسہ خود ہی نہیں ملتا۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، دیکھیں یہ سیلابی صورتحال ہے، 70 سالوں میں ایسی بارش نہیں ہوئی، یہ بارش پہلی دفعہ اتنی بری حالت میں ہوئی ہے، ماننا پڑے گا۔ اور یہ کہنا کہ کوئی کام نہیں کر رہا، ابھی تو ماشاءاللہ سب سڑکوں پہ ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کو بھی میں نے دیکھا وہ سڑک پہ تھے، پھر ابھی عالمگیر صاحب بھی وہیں سے آ رہے ہیں، اور پھر زیدی صاحب کو بھی میں نے دیکھ لیا، اور میئر صاحب بھی اپنے تمام ان کے ساتھ ڈی سیز کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کراچی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری جو شہرگ یا ہب ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وفاق تو انٹروین کر چکا ہے، دیکھیے انہوں نے NDMA کو بھیجا، ٹھیک ہے، کچرا اٹھانے بھیجے، یہ ساری میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹوڈے ریویوڈ NDMA پلان فار کلیئرنگ نالاز ریور بیڈز اینڈ سالو پرابلمز آف کراچی ڈراؤننگ ایوری ٹائم اٹ رینز ہیویلی انشاءاللہ ول ہیو پلان اپرووڈ اینڈ ورک سٹارٹڈ ان سپٹمبر completion in 1 year largest tax paying city of Pakistan deserves better than what it is facing today۔ 1 سال میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے کمیٹی بنائی ہے نا، اس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں اور اس میں مراد علی شاہ صاحب بھی ہیں، اس میں امین الحق بھائی بھی ہیں۔ یہ کمیٹی اپنی مشاورت سے کام کری، اور آپ نے آج زیدی صاحب کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمیٹی مشاورت سے کام نہیں کرے گی تو میں تو الگ ہٹ جاؤں گا۔ تو دیکھیے الگ ہٹنے سے بات نہیں بنے گی، یا تو مشاورت سے کام ہو، اور اگر مشاورت سے کام نہیں ہو رہا تو وفاق اور وزیر اعظم صاحب اپنا پورا پاور استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھیے جتنا کچھ کام ہوا کراچی میں، جتنا کچھ کام ہوا اس پہ بھی پانی پھر گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہمیں کراچی کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ کراچی اس وقت جس ٹوٹ پھوٹ کے حالت میں ہے، لوگ وہاں جس تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور اس بارش نے وہاں معاشی طور پہ جو تباہی آ رہی ہے نا، ساری دکانیں ڈوب گئی ہیں، بڑے بڑے جو بازار ہیں وہاں ان کی دکانیں ڈوب گئی ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، سامان ڈوب گیا، وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں اور پانی میں ہے اس وقت۔ تو تباہ حالی تو ہے کراچی میں، لیکن صرف کراچی میں نہیں ہے، پورے سندھ میں ہے، بدین میں سیلاب ہے، آپ جائیں لاڑکانہ ڈوب رہا ہے، پورا سندھ اس وقت ایک تباہی میں ہے۔ تو جب آپ سندھ کو سنبھالیں کہ کراچی کو سنبھالیں، آپ کس چیز کو سنبھالیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو خرابی آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 کروڑ کا اتنا بڑا شہر ہے، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں دنیا میں، اچھا وہ نہیں سنبھل رہا۔ ناصر شاہ صاحب اب 2 چیزیں اٹھائی ہیں خوشبخش شجاعت صاحبہ نے، ایک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کو ایک
علیحدہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونا چاہیے, اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے اس کو آپس میں کنسنسس سے کام کرنا ہے, ورنہ کچھ لوگ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے مراد اگر وہی چیز ہے جو جن سے اب ان کی لا تعلقی ہے ان کے قائد سے, الطاف صاحب سے, جب وہ علیحدہ صوبے کی بات کرتے تھے اور پھر ان کے دیگر عزائم بھی تھے, اگر وہ ہے تو پھر میں یہ عرض کروں گا میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے, میری بڑی بہن ہے, کہ کم از کم اگر انہوں نے اس قائد کو چھوڑ دیا ہے اس کی مختلف باتوں کی وجہ سے, تو اس کی جو بات ہے, جو اس کی ویژن ہے, اس سے بھی لا تعلقی اختیار کریں. کراچی میں کام ہونا چاہیے. اور جو کمیٹی کی بات ہوئی کہ جس میں ظاہر ہے یہ جو کمیٹی بنی ہے سندھ کے جو ایشوز ہوں گے, اور جو ایک ڈیڈ لاک ہوا کرتا تھا صوبائی اور وفاقی حکومت میں, اس کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس میں وفاقی وزراء بھی ہیں, اور ظاہر ہے صوبے کے چیف منسٹر اور یہاں کے صوبائی وزراء ہیں, پھر ہمارے جو یہاں کے چیئرمین ڈیولپمنٹ ہیں PND وہ بھی ہیں, اور اسی طرح وفاق کے سیکٹری پلاننگ بھی ہیں اس میں. تو بہت سارے ایشوز ہیں, انشاءاللہ سالو ہوں گے. اور جیسے عالمگیر صاحب ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ بڑی شاہراہوں سے پانی قدرے نکل گیا ہے, تو یہ دیکھیں پہلے مفلوج ہو جایا کرتے تھے. آپ نے 2007 کی بات کی, 21 جانوں کی. 2009 میں اور بہت یہاں پہ نقصان ہوئے تھے, جو ایک رپورٹ موجود ہے, ڈان میں ہے, دیگر جگہوں پر ہے. اور اس کے بعد بھی اب کچھ کام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ موٹریبل بھی رہتے ہیں, یا 3-4 گھنٹوں کے بعد پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. نشیبی علاقوں میں ضرور پانی ہے, ہم جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان سے معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن جس طرح خود عالمگیر صاحب بھی بتا رہے تھے, میری بہن خوشبخت صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ کچی آبادیاں, نشیبی ایریا, نالوں کے آس پاس رہنے والے, تو ظاہر ہے اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں جب وہ بسے, تو اس وقت کی جو بھی انتظامیہ تھی ان کی نااہلی اس میں شامل ہے. انکروچمنٹ آپ نے خود دیکھا کہ جب چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب نے پریس بریفنگ دی, انہوں نے کہا جی یہاں پہ لیگل انکروچمنٹ بھی ہے, انلیگل انکروچمنٹ بھی ہے. تو انکروچمنٹ تو ہمیشہ انلیگل ہوتی ہے. لیگل کا لفظ کیوں یوز ہوا؟ لیگل کا لفظ اس لیے یوز ہوا کہ سالوں پہلے جب یہاں پہ کوئی اقتدار میں تھا تو اس نے ان نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کو لیز آؤٹ کیا تھا, لوگوں کو ان کو الاؤڈ کر دیے گئے تھے جتنے نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے. TP2 جو تھا پورے کا پورا الاٹ کر دیا گیا. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے مسائل درپیش آئے. پھر کیا ہوتا تھا کہ جب بھی انکروچمنٹ ہٹائی جاتی تھی ریزسٹنس بھی ہوتی تھی, پھر اسٹے بھی آتے تھے اسی جو انلیگل جو لیگل انکروچمنٹ کی وجہ سے, کہ لوگ چلے جاتے تھے کورٹس میں. اب جب فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے, اور پھر سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے اس کو سیریس لیا ہے. اس وجہ سے لوور کورٹ سے اسٹے نہیں آئے گا. تو جس طرح اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ سپٹمبر میں ہم نے جو شروع کرنا ہے, تو اس میں مکمل طور پر صفائی کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ ہٹائی جائے گی, ان کو ری سیٹل کیا جائے گا. یہ جو شاہ صاحب تمام نالوں کے دونوں اطراف میں روڈ بنائے جائیں گے. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہیں یہ سارے نالے صاف ہو جائیں گے, اور NDA میں کا جو پلان ہے اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, تو اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے اس سارے معاملے میں؟ جی بالکل, یہ مشاورت سے بات ہوئی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں پہ جو بھی بات ہے وہ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو CM مراد علی شاہ صاحب ہیں, ان کی اجازت سے, ان کی سپورٹ سے, ان کی مشاورت سے سب کچھ ہوگا. ہم بھی ویلکم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, NDMA کو, کہ وہ ہم مل کر اس پہ کام کریں گے, لیکن اس میں بڑا حصہ بھی, بڑی ایگزیکیوشن بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. اور یہ آپس میں مشاورت ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہرڈلز ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کراچی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشوز ہیں, یام شورو 7 روڈ کی بات تھی, پھر جو کراچی کے لیے KB فیڈر آتا ہے اس کی لائننگ کی بات تھی, اسی طرح اور بھی ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور مرحلہ وار اس پر کام ہوگا. پہلی پرائرٹی ہماری یہی ہے, کراچی کے جو ایشوز ہیں تو ان کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا گیا,
اور ہم سب مل کر کام کریں گے اس میں. لیکن ایک صرف جو آج جہاں سے جو عالمگیر صاحب نے بات بتائی, تو ملیر میں رات سے پوری انتظامیہ وہاں پہ تھی, ہمارے تمام الیکٹڈ لوگ وہاں پہ تھے. صبح 8 بجے چیف منسٹر صاحب اور اس کے بعد میں وہیں رہا ہوں, ایک ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مکمل طور پر فیسلیٹیٹ کیا جائے. عالمگیر خود دیکھ کے آئے ہوں گے کہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیر ندی کا جہاں سے بہاؤ ہے وہاں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے, لوگ رہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ خود بھی متاثر ہوئے ہیں, اور پھر بہاؤ میں اگر رکاوٹ آتی ہے تو دیگر آبادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. تو وہاں بھی یہی لیا جائے گا اور وہاں سے بھی لوگوں کو جو انکروچمنٹ ہے وہاں پہ ہٹائی جائے گی, ان کو ری سیٹل کیا جائے گا. اچھا عالمگیر صاحب, اب جب انکروچمنٹ ہٹائی جائے گی تو ظاہری بات ہے اس پہ کچھ لوگ مزاحمت کریں گے, کچھ لوگ احتجاج کریں گے, تو کیا ایسی صورت میں آپ پروونشل گورنمنٹ کا اور جو ضلعی گورنمنٹ ہے اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ این ڈی اے میں آ جائے, وفاق آ جائے, یونائٹڈ نیشنز آ جائے, یہ ایک بار کا پروجیکٹ ہونا ہے, ایک بار کی ایفرٹ ہونی ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ مستقل مزاجی کیوں نہیں ہے اور وہ اداروں سے آنی ہے. یہ سارا سال ادارے کیوں نہیں کام کر رہے تھے؟ یہ آج نالوں پہ جو کچرا آیا ہوا ہے, تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا کام کر رہا تھا سارا سال؟ یہ جو نالوں کی صفائی کا مسئلہ ہے, جو 250 چھوٹے نالے ہیں, یہ ڈی ایم سی کیا کر رہا تھا سارا سال؟ اگر یہ نالوں کی صفائی کیوں نہیں کی اس نے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سارا سال کیا کر رہا تھا؟ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ این ڈی ایم ای نے کراچی کے کچھ نالوں کو صاف کیا, لیکن جب بارشیں ہوئی تو وہ نالے ابل پڑے. نہیں, مقصد یہ ہے, دیکھیں این ڈی ایم اے نے 38 میں سے 3 نالوں کو صاف کیا. جی, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اداروں نے سارا سال کام کرنا ہے. یہ صفائی کا عمل ایک ریگولر عمل ہے, یہ ایک مستقل عمل ہے, اور جو ادارے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کے زیر اثر ہیں انہوں نے کرنا ہے. یہ ایک بار کی ایفرٹ سے آپ ریلیف تو ملے گا, لیکن وہ پھر وہی حال ہوگا. اس شہر میں ادارے جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں, مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کرتا. یہ ان کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آج بھی جو ہے وہ ساری انلیگیلٹیز میں ملوث ہے. آپ کے کے ڈی اے کے جتنا ڈپارٹمنٹ ہے سارا غلط انکروچمنٹس میں ملوث ہے. مقصد یہ ہے آپ ادارے جب تک بہتر نہیں کریں گے یہی حال رہے گا. ہم این ڈی اے میں یا فوج کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ہمیشہ, یا وفاق کی طرف کسی تیسرے مسیحا کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, جب تک یہ ادارے ایسے زنگ آلود رہیں گے. عالمگیر صاحب, ابھی ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ جو اسد عمر صاحب نے بھی جو اعلان کیا آج کے این ڈی ایم میں جو ہے وہ کراچی کے نالوں کو 1 سال کے اندر صاف کرے گی, تو وہ بھی جو ہے وہ مل جل کے کام کیا جا رہا ہے. اور آپ نے فوج کا ذکر کیا تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ڈائریکٹڈ کراچی کور ٹو سیٹ اپ فلڈ ریلیف آپریشنز ٹو assist affected people due to recent rains in interior Sindh, and Karachi troops must reach out to affected population in distress and extend all necessary care. تو یہ تو ہمیشہ جب بھی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو فوج تو آتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے. تو یہ اب اگر وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے جو ہیں وہ اگر مل کے کام کریں تو اس کو اب اپریشیٹ نہیں کرتے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو اپریشیبل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے کام نہیں کر رہے ان اداروں کا بھی احتساب یا حساب ہونا چاہیے. اچھا, اس کا چھوٹا سا جواب میں پہلے لے لیتا ہوں, پہلے چھوٹا سا اس کا جواب میں ناصر شاہ صاحب آپ سے لے لیتا ہوں. جی, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کے ایم سی ظاہر ہے وہاں پہ الیکٹڈ میئر ہیں, وہ ایسے اب جب وہ ان کا ٹینیور ختم ہوگا 28 یا 30 کو, اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ میرے انڈر آئیں گے وہ جو کے ایم سی ہے. اس طرح ڈی ایم سیز کا جو بات کر رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صفائی کا ان ڈی ایم سیز کا کے ایم سی کا ہے, لیکن یہ جب نہیں کرتے سندھ گورنمنٹ ہر سال ان کو سپورٹ دیتی ہے, خاص طور پر کے ایم سی کو. اس دفعہ ہم نے خود یہ شروع کرائے تھے 38 نالے, جن میں سے کچھ نالوں. شاہ صاحب, میں نے پچھلے 3-4 سال میں کراچی کے جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب, ان سے یہ سوال کئی دفعہ کیا, آپ بھی گواہ ہیں. کراچی میں بھی جب ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہمیشہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو ایس ایل جی او
2013 کے تحت جو بھی اختیار اور وسائل تھے وہ سب ان کے پاس تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں 2001 کا SLGO تھا وہ اختیارات دیے جائیں. یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے سامنے میری بہن بیٹھی ہیں خوشبخت صاحبہ, ان سے پوچھیں, عالمگیر کراچی سے تعلق رکھتا ہے, اس سے پوچھیں کہ یہ انکروچمنٹ کس دور میں ہوئی. یہ جس KMC کی بات کر رہے ہیں, DMCs کا جو بالکل ناکارہ ہوئے سسٹم کب ہوئے, واٹر بورڈ کب بیٹھا, KDA کا کب برا حال ہوا, جب یہ ادارے تھے اور جب اس طرح لیگل انلیگل انکروچمنٹ ہوئی. اور میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ مصطفیٰ کمال اچھی نیت کے ہیں, اس وقت بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ یرغمال تھے ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کے ہاتھوں جن سے اب انہوں نے سب نے لا تعلقی کی ہوئی ہے, خوشبخت صاحبہ نے بھی کی ہوئی ہے, تو وہ مجبور تھے یہ ساری چیزیں کرنے سے, لیکن اس کا خمیازہ ہم سب نے بھگتا. کہ یہ ادارے 2005 تک جو بہت اچھی کارکردگی کے حامل تھے, 2009 میں یہ سارے مقروض ہو گئے اور یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اور پھر ظاہر ہے ایک سلسلہ مسلسل. آپ نے کچھ سوالات پوچھے ہیں, حالانکہ میں نے پوچھنے تھے, آپ نے پوچھ لیے ہیں خوشبخت آپا سے. جی آپ وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کچھ. ہاں, ایک تو انکروچمنٹ کی بات ہوئی نا ابھی کہ یہ کس نے انکروچمنٹ. تو اگر انکروچمنٹ ہوا, میں تو یہ کہتی ہوں حامد میر صاحب, جس نے جو غلطی کیا نا اس کا احتساب کریں, اسے الٹا لٹکا دیں. بھائی یہ کہنا کہ اس نے کیا اور اس نے کرا, پکڑ کے کھڑا کرو, اس کو سزا دو جس نے کیا ہے. احتساب ہونا چاہیے ان لوگوں کا جن کے ذمے کام کیا گیا, کیوں نہیں کر سکے, کیوں نہیں ہوا, اس کے کیا وجوہات تھیں, پتہ کرنا چاہیے. 2009 کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, اور انہوں نے کہا کہ 2009 سے وہ بالکل ہی انکروچمنٹ کی وجہ سے تباہی ہو. آج 2020 میں ہم بیٹھے ہیں, حکومت کس کے پاس ہے. میں سمجھتی ہوں ان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کے باوجود ان انکروچمنٹ کو آج بھی اگر ہم ایک عذاب سمجھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کوئی سد باب ڈھونڈیں. دیکھیے اس وقت آپ غور کر رہے ہوں گے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ تو مصائب کا شکار ہیں. کراچی کے اوپر دبا کے پالیٹکس ہو رہی ہے, دبا کے سیاست. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ ناانصافی ہے کہ وہ رو رہے ہیں گھروں میں, ان کے لیے پرابلم ہے, اور ہم بیٹھ جائیں, ایک پارٹی کے بندے کو بلائیں, دوسرے کو بلائیں, وہ اس کو الزام دے رہا ہے, وہ اس کو, وہ اس کی پچھلی بات, وہ اگلی بات. آج کیا ہے, ابھی کیا ہونا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے نالوں پہ تجاوزات ہیں, ان تجاوزات میں جو غریب لوگ جنہیں وہاں بٹھا دیا گیا, پہلے تو وہ کچی آبادیاں اور جو بھی تھا وہ بنا دیا گیا, ان لیگل آبادیاں, ان کے لیے بہت جگہ ہے کراچی میں, ایسا نہیں ہے جگہ نہیں ہے, ان کو جگہ دی جائے, ان کو وہاں آباد کیا جائے, ان نالوں کو صاف کیا جائے. اسد عمر صاحب کی بات کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دل کو لگتی ہے کہ NDMA اور ان کی سب کی مشاورتی کمیٹی کے تحت اگر یہ واقعتاً یہ کام کر لیتے ہیں تو 1 سال کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا. اگلی بارشوں میں لوگ دیکھ لیں گے. اور یہ جو بات کریں کہ جی DMCs نے نہیں کیا, جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا, لیکن جن کو کرنا چاہیے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ تو مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے نا, یا ہم بیٹھ کر صرف ادھیڑتے رہے ایک دوسرے کے بخیے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بالکل صحیح ہے. دس از رانگ. ہمیں مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اس وقت جو شخص ٹی وی پہ ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, جس کے گھر میں اس وقت چولہا نہیں جلا سکتا, جس کے گھر کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں, جس کے گھر میں پانی بھرا ہے, جس کی دکان ڈوب گئی ہے, جس کی اسکوٹر ختم ہو گئی, گاڑی ختم ہو گئی, وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کیا باتیں کریں گے, جب ہوا تھا تب ہوا تھا تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم ماضی کو روتے رہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب. اب ابھی جو ہم بیٹھے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. حامد میر صاحب چاہے یہ کمیٹی یہ حل کرے, چاہے وہ ادارے کریں. دیکھیے کیا کراچی کو پھر ایک مشرف چاہیے, کیا پھر ایک مشرف چاہیے, کیونکہ جس وقت بات ہوتی ہے کسی تباہی کی, ہم کہتے ہیں جی فوج کو بلا لو, تو پھر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, فوج تو بیچاری آ کے سنبھال ہی لیتی ہے. آپ یہ کہنا چاہیے کہ مشرف صاحب کے دور میں کراچی میں اچھا کام ہوا. اوہو, مشرف صاحب ہی کے دور میں اچھا کام ہوا. مصطفیٰ کمال نے نہیں کیا, مشرف نے کیا. دیکھیے مصطفیٰ کمال کو جتنا انہوں نے سپورٹ کیا, ایک میئر کو سپورٹ بھی تو چاہیے, میئر کو فنڈ بھی چاہیے, اس کو اختیارات بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس وقت کا جو زمانہ تھا اس میں کام ہوا ہے. آج بھی آپ جائیں, میں اس دن شارع فیصل سے گزری ہوں جس وقت کہ بہت طوفانی بارش ہوئی ہے, میرا پلین اترا وہاں, تو مجھے خیال تھا کہ گاڑی جو ہے وہ تیرتی بھی جائے گی, ایسا نہیں تھا. شارع فیصل پانی صاف ہو چکا تھا.
یہ جو بڑی سڑکیں جو اس زمانے میں بنائی گئی ہیں آج بھی ٹھیک ہے. نہیں لیکن شارع فیصل کو تھوڑے ایکسپینڈ تو مراد علی شاہ نے بھی کیا ہے. بالکل میں کہتی ہوں دیکھیے جو حکومت آتی ہے اور جو زمانہ آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو اچھا کام ہوا ہوتا ہے نا. آپ ساری چیز کو تو القط نہیں کر سکتے. اچھا یہ اب شاہ صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, جب مشرف صاحب کا نام لیا خوش بخش شجاعت صاحبہ نے تو مسکرائے ہیں, تو آپ کی جو مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ ابھی بھی تو NDMA کو بلایا ہے نا. تو میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن ایک میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے سے پہلے عالمگیر خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی 1947 کا ذکر کیا اور ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ماضی کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک ماضی کے حوالے سے ایک بات جو ہے بڑی اہم ہے. ماضی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم موجودہ جو حال ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑا اہم جو ہے نا, میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو کراچی میں بہت سے ادارے اس وقت موجود تھے اور وہ ادارے آج بھی کراچی کو سنبھال رہے ہیں. اور وہ ادارے کب بنے تھے ذکر کیا تھا عالمگیر خان صاحب نے, میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں. کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے یہ 1887 میں بنا, کراچی چیمبر آف کامرس 1860 میں بنا, کراچی ایئرپورٹ 1924 میں بنا, کراچی ریلوے اسٹیشن 1898 میں بنا, NED یونیورسٹی 1921 میں بنی, ڈاؤ یونیورسٹی 1945 میں بنی, سندھ مدرسۃ الاسلام جہاں پہ قائد اعظم بھی پڑھے 1885 میں بنا, سینٹ پیٹرک ہائی اسکول 1861, سینٹ جوزف اسکول 1861, کراچی گرامر اسکول 1847, سول ہسپتال کراچی 1888, جناح ہاسپٹل 1930, کراچی میونسپل کارپوریشن 1927, سندھ ہائی کورٹ 1923, سندھ اسمبلی بلڈنگ 1940, سندھ کا گورنر ہاؤس 1843, چڑیا گھر کراچی 1878, کراچی جم خانہ 1886, ایمپریس مارکیٹ 1884, کراچی بوٹ کلب KBC 1881 اور فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی 1945 میں بنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ 1947 سے پہلے موجود تھا. جب پاکستان بن گیا تو ہم نے کراچی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کیا حبیب بینک کی بلڈنگ, MCB ٹاور, 3 تلوار یا کچھ اور بھی؟